اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم ربنا آنس وحشتنا فی قبورنا وارحمنا بالقرآن العظیم اللہم اجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین آمین۔ کل دو نشستوں میں تعارف قرآن کے ضمن میں جن عنوانات پر گفتگو ہو چکی ہے ان میں سے ایک تشنا رہا قرآن حکیم کی ترتیب اور تقسیم۔ اس کی تدوین کے بارے میں گفتگو ہماری مکمل ہو چکی تھی کہ قرآن حکیم کی تدوین 3 مراحل میں مکمل ہوئی۔ اولاً خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہی کے حکم سے قرآن مجید کو مرتب کر دیا اور اس مرتب شکل میں امت کو منتقل کیا۔ ترتیب معین ہو چکی تھی لیکن وہ کتابی شکل میں ما بین الدفترین جمع نہیں ہوا۔ اس کے بعد دوسرا مرحلہ آیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت کے دوران، جب بہت سے حفاظ شہید ہو گئے جنگ یمامہ میں تو تشویش پیدا ہوئی کہ قرآن حکیم کو کتابی شکل کے اندر مرتب بھی کر لیا جائے، جمع کر لیا جائے۔ چنانچہ یہ کام حضرت ابوبکر صدیق کے عہد خلافت میں پورا ہو گیا اور اس کے لیے مصحف کا نام حضرت عبداللہ ابن مسعود کی تجویز پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے طے کیا۔ لیکن اس کے چونکہ ابھی پڑھنے کے انداز میں لوگوں کو کافی آزادی دی گئی تھی کہ اپنے اپنے لہجے کے مطابق لوگ پڑھ سکتے ہیں، تو اس سے محسوس ہوا کہ اب اس کے لکھنے کے انداز میں بھی فرق آ رہا ہے، تو اس لیے ضرورت محسوس ہوئی کہ اس کا ایک اسکرپٹ، ایک رسم الخط جو متفق علیہ ہو، اجماعی ہو، وہ طے کر دیا جائے۔ چنانچہ یہ تیسرا مرحلہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے عہد خلافت میں طے پایا، اسی لیے اس کو اب مصحف عثمانی کہتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسم الخط اب ہمیشہ ہمیش کے لیے طے ہے۔ اس کے آفیشل نسخے تیار کیے گئے اور بڑے بڑے شہروں میں جو بھی اس وقت اس مسلمان ممالک تھے ایک ایک نسخہ بھیج دیا گیا اور باقی نسخے جو ہیں وہ طرف کر دیے گئے۔ تو اس طریقے سے گویا کہ ربع صدی کے اندر یہ تینوں مرحلے جو ہیں مکمل ہو گئے ہیں، اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سب تسلیم کرتے ہیں کہ جو قرآن آج ہمارے پاس ہے وہ وہی ہے بعینہ ہی جو محمد الرسول اللہ نے اپنی امت کو دیا تھا۔ البتہ جہاں تک قرآن کی ترتیب اور تقسیم کا تعلق ہے، بعض باتیں تو میں بیان کر چکا ہوں، ان کا صرف اجمالی اعادہ کروں گا۔ نمبر 1 یہ کہ قرآن کی جو بیسک یونٹ ہے، بنیادی اکائی، وہ آیت ہے۔ آیت کو ہم جملہ نہیں کہہ سکتے، آیت کو ورس نہیں کہہ سکتے، مصرع نہیں کہہ سکتے، اس کی اسی اصطلاح کو ہمیں ریٹین کرنا ہوگا۔ آیتیں چھوٹی بھی ہیں، بڑی بھی ہیں۔ آیتیں صرف حروف مقطعات پر بھی مشتمل ہیں اور مرکبات ناقصہ پر بھی مشتمل ہیں، پورے جملے کی ایک آیت بھی ہے اور کئی جملوں پر ایک آیت بھی مشتمل ہے۔ یہ تمام امور توقیفی ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بتانے پر موقوف علیہ ہیں۔ ان میں کسی کے اجتہاد کو، کسی منطق، کسی گرامر، کسی نحو، کسی بیان کے کسی اصول کو کوئی دخل نہیں۔ جہاں تک آیتوں کی تعداد کا تعلق ہے وہ مختلف فی ہے، وہ اتفاقی نہیں ہے، اس لیے کہ 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں۔ فرق کیوں ہے؟ ایک بڑا فرق تو اس وجہ سے واقع ہو جاتا ہے کہ تمام سورتوں کے آغاز میں جو آیت بسم اللہ لکھی ہوئی ہے اس کے ضمن میں ایک اختلاف ہے
کہ آیا ہر مرتبہ اس آیت کو کاؤنٹ کیا جائے یا نہ کیا جائے۔ صرف ایک صورت ہے سورہ توبہ جس کے شروع میں آیت بسم اللہ نہیں ہے، باقی 113 صورتوں کے آغاز میں بسم اللہ لکھی ہوئی ہے۔ تو بعض حضرات اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کاؤنٹ نہیں کی جائے گی، بلکہ یہ تو در حقیقت صرف صورتوں کے درمیان فصل اور فرق قائم کرنے کے لیے یہ آیت بسم اللہ لکھ دی گئی ہے۔ تو آپ سمجھیے کہ جو اس پہ اختلاف ہوگا تو 113 کی عدد کا فرق تو اسی سے واقع ہو جائے گا۔ بعض اور مقامات پر بھی آیات کی تعداد میں قدر اختلاف ہے وہ روایات ہی کی بنیاد پر، کسی شخص کو خود یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اس میں کوئی فرق کر سکے، تبدیلی کر سکے۔ بہرحال 6,500 کے لگ بھگ آیات ہیں قرآن حکیم کی۔ آیتیں مل جل کر سورتوں کی شکل میں ہیں، ان کی تعداد متفق علیہ ہے 114۔ سورت سور سے بنا ہے، سور کے معنی فصیل ہے، گویا کہ ہر سورت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم، معرفت، حکمت کا ایک شہر ہے۔ سورتوں میں آیات کے باہمی ربط کے حوالے سے اس کے معنی کے اندر اور اس کی حکمتوں کے اندر اضافہ ہوتا ہے، ربط آیات۔ اور جس طریقے سے کہ مختلف موتیوں کو پرو دیا جائے ایک دھاگے میں، اس سے ہار وجود میں آئے، جو ترتیب ہوگی موتیوں کی اس سے ان موتیوں کا حسن دوبالا ہو جائے گا۔ ایسے ہی معاملہ آیات قرآنیہ کا ہے کہ جو ایک سورت کے اندر ہیں اور ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون یا عمود ہوتا ہے، اور تمام آیتیں اس سے منطلق اور اس سے منسلک ہوتی ہیں۔